السلام علیکم۔ انڈیا کی جانب سے دھمکیاں ختم نہیں ہو رہی اور ہر ایک ان کا وزیر جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ کل بھی میں نے آپ کو 3-4 بیانوں کا حوالہ دیا تھا اور یہ سرجیکل سٹرائک والی کہانی ایک دفعہ پہلے پیپلز پارٹی دور میں ہوئی تھی اور انہوں نے دھمکی یہ لگائی تھی کہ مرید کے جاتے ہیں اور وہ بیان اس طرح کیا گیا تھا کہ جیسے وہ اوپر سے جاتا ہے ڈرون اور ایک کچھ مار کے سٹرائکس کر کے آ جاتا ہے، ہم بھی آئیں گے مرید کے میں 2-4 سٹرائک کریں گے، واپس چلے جائیں گے تو ہماری تسلی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پاکستان کی فوج کی جانب سے سخت رد عمل آیا تھا اس وقت اور بڑا کلیئر میسیج دیا گیا تھا کہ اس کا رد عمل آئے گا جو بھی آپ کام کریں گے۔ تو آج کی صورتحال بھی یہی ہے کہ آرمی فلی پریپیئرڈ ہے اور اگر کوئی ایسی شرارت کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی پوری تیاری ہے، جو جواب دیں گے اس کا 10 گنا زیادہ جواب ان کو واپس چلے جائے گا، لیکن کوئی وار لائک سچویشن ہے نہیں ہے۔ یہ ایک پرسیپشن جو ہے خود انڈیا نے کریٹ کی ہے اور علاقے کے اندر ایک ایسی سچویشن تناؤ والی پیدا کی ہے جس میں پوری دنیا یہ لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ ہوا، لیکن پریکٹیکلی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان نے یقیناً اپنا آپ جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ تمام کر لیے ہیں۔ ہماری ایئر فورس کی ایکسرسائزز بھی جاری ہیں، ہائی مارک ایکسرسائزز، اور اس کی وجہ سے ایئرپورٹ کے کچھ حصے بھی بند کیے جاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیشنلی اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید پاکستانی ایئر فورس سٹرائکس کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے کہ انڈیا نے کرنا ہے تو ہم نے جواب کیسے دینا ہے۔ یہ سچویشن نہیں ہے۔ ہائی مارک ایکسرسائزز پری پلانڈ تھیں اور اس کے لیے ایئرپورٹ جو ہماری موٹر ویز ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، اس میں ہمارے جیٹ فائٹرز جو ہیں وہ لینڈ کیسے کرنا ہے، ٹیک آف کیسے کرنا ہے، یہ ڈیفیکلٹ سچویشن کے لیے پریپریشنز ہوتی ہیں۔ آرمی پریپیئرڈ ہے، ایئر فورس بھی فلی پریپیئرڈ ہے، لیکن کوئی جنگ کی صورتحال نہیں ہے۔ انڈیا کی دھمکیاں، اس کا توڑ ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت UN جنرل اسمبلی میں تھوڑی ہی دیر میں خطاب کریں گے، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت میٹر کرتا ہے کہ پرائم منسٹر کتنا فورسفلی مضبوطی کے ساتھ ان تمام ایشوز کو ٹیکل کرتے ہیں کہ پاکستان میں بلوچستان ہو یا افغانستان کے راستے یہ جو را اور NDS کا نیکسس ہے کہ وہ TTP کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر حملہ کرتے ہیں، وہ ایشوز ہوں۔ پرائم منسٹر یہ ایشوز کو اٹھاتے ہیں اور دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، اس کا ایشو کیسے پیش کرتے ہیں، تمام باتوں کے اوپر اس پروگرام کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے۔ ایک تصویر بھی دکھائیں گے جو پہلے دل تھا کہ نہ دکھائیں، لیکن پھر ہمیں سوشل میڈیا سے ہی، کیونکہ آج کل بہت ساری چیزیں اٹھ جاتی ہیں، بحث شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں لگا کہ یہ تصویر دکھانی چاہیے۔ پرائم منسٹر نواز شریف کی سیاست کا سب سے کمزور پہلو ان کا ایکسٹینڈڈ فیملی رول ہے۔ سیاست میں کسی بھی شخص کو جب بہت زیادہ انحصار اپنے خاندان کے اوپر کرنے لگ جائے، بہت ساری کی پوزیشنز کے اوپر، تو وہ پھر اس کے اندر کچھ منفی رجحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جہاں وہ جس سیشن کے اندر تشریف فرمائی اس کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، ساتھ میں ان کی اہلیہ بیٹھی ہیں اور ان کی اہلیہ کے پیچھے ایک بالکل نوجوان سی بچی آپ کو نظر آئے گی، یہ ان کی نواسی ہیں، مریم نواز کی بیٹی ہیں۔ تو یہ اس موقع کے اوپر جب پاکستان کا کیس دنیا میں پریزنٹ کرنا ہے، بڑی اہم کوششیں ہو رہی ہیں، اس موقع کے اوپر بھی پرائم منسٹر نے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہوتا۔ پچھلے دور میں بھی، پچھلے وزٹ میں بھی جو ان کا امریکہ کا دورہ تھا، مریم کی دونوں بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں، خود مریم بھی ساتھ تھیں۔ تو کچھ لمٹ ہوتی ہیں، کچھ انٹرنیشنل پروٹوکولز ہوتے ہیں اور کچھ آپ کی ڈومیسٹک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کو پروفیشنلز کہاں چاہیے اور آپ کو خاندان کے لوگ کہاں چاہیے۔ بس اسی پہ اس کو نقطے کو چھوڑتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شخصیت ہیں شیخ رشید احمد، سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے۔ شیخ صاحب ویری وارم ویلکم۔ جو آج کل ہماری بارڈر کی سچویشن ہے، پہلے اس سے سٹارٹ کریں گے۔ میرے خیال میں کچھ لوگ ہیں جو اس ایشو کے اوپر بڑا تگڑا بولتے ہیں، اس میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ انڈیا کی طرف سے بہت دھمکیاں آ رہی ہیں، ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کوئی کہتا ہے سرجیکل سٹرائک کر دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ان کو اندر جا کے ماریں گے، جہاں دل آئے گا وہاں ماریں گے۔ کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں، انڈیا کو معلوم ہے کہ وہ ہماری سرحدوں کو نہیں چھیڑ سکتا۔ ایک وقت تھا کہ آسام کا علاقہ اس سے باہر تھا یا نیپال کی کچھ ایریے کو اس نے اپنے بارود وغیرہ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب ٹوٹل انڈیا ہماری سٹرائک پہ ہے۔ ہمیں کوئی ایسی غلطی اور جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں 2-3 دن بعد یہ صورتحال ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آج جو نواز شریف صاحب کی تقریر کا بہت زیادہ شمشمہ لگا ہوا ہے، وہ بھی کل تک صبح آپ اٹھیں گے، کل کے پروگرام میں وہ نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے بتا دیا کہ کتنی زیادہ دلچسپی ہے ان کی کہ قومی ایشو پہ قومی خاندان کو ساتھ لے جانا کتنا ضروری ہے ان کے لیے۔ اور جس ملک کا امیج یہ ہو کہ یہاں ایک راشی پرائم منسٹر جو ہے، جو انوالو ہے، جس پہ الزام ہے کہ اس نے غلط طریقہ کار سے اپنی اولاد کو نوازا اور اس کے معاملات جو ہیں اور قوم اس کو حل نہیں کر پائی، اور 30 تاریخ کو خان نے کال دی ہوئی ہے۔ ابھی آیا تھا جہانگیر ترین صاحب بھی، اور ابھی میں خان صاحب سے میٹنگ کر کے آ رہا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ طاہر القادری صاحب کو بھی ایک دفعہ پھر میں کوشش کروں۔ وہ آپ کے ساتھ ہی آئیں گے شیخ صاحب، آپ جائیں اور وہ نہ آئیں، وہ ایسے برے حالات بھی نہیں، وہ آپ کے ساتھ آئیں گے طاہر القادری صاحب۔
ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ ماسٹر مائنڈ ہے, میں تو آپ کو پہلے کہتا ہوں آپ ماسٹر مائنڈ ہے, عمران خان اور طاہر القادری کو اکٹھا کرنے والے, دوبارہ آپ نے کر دینا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ تمام ریلیجس فورسز جو ہیں اس وقت اس ملک کو بچانا ضروری ہے, اور نواز شریف کے ہاتھوں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اکانومی کا ڈیزاسٹر ہے, اور ڈنڈے کی ضرورت ہے اس طرف انڈیا کو آنکھیں دکھانے کی. آپ اندازہ کریں یہ ڈنڈا فورس جو ہے کسی مجاہد فورس کی ضرورت ہے پاکستان کی سرحدی علاقے میں. رائیونڈ جو ہے سرحدی علاقہ ہے سارا, وہاں رادھا رام, رائیونڈ, کچی کوٹھی, ڈنڈے تو آپ کو دکھا رہے ہیں شیخ صاحب, قادری صاحب, زعیم قادری صاحب بھی ڈنڈے لے کر ساتھ آگے. وہ تھا بدماش کیا دکھائے گا سر جی, پیچھے اس کے کراؤڈ دیکھیں, 350 روپے دیہڑی کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, 500 روپے دیہڑی والے وہ لوگ نہیں ہیں. اور وہ کن ٹوٹے, کیا خیال ہے ریلی کا رستہ ہم 28 تاریخ کو ہی جائیں گے, 28 کو کیمپ لگا دیں گے لاہور میں, 29 کو خان بھی پہنچے گا, 25-26 کو بھی وہاں ہوگا. ابھی میں خان صاحب کی میٹنگ میں سن کے آ رہا ہوں جو ان کے جہانگیر ترین, آپ نے ہفتہ پورا وہاں پہ خوب جو ہے نا وہ دھمال رکھنا ہے, یہ بات ہے. پریشان آپ نے کرنا ہے میاں صاحب کو, جو مجھے آپ کے ارادے پتہ چل رہے ہیں نا, آپ نے پورا ہفتہ وہاں دھمال رکھنا ہے. سر جی ساری قوم کو اس نے پریشان کیا ہے. اگر ایک ہفتہ ادھر کوئی داتا دربار ہے, ادھر کیا ہے, کوئی دہلی کی جامع مسجد ہے, کوئی مسجد قرطبہ ہے رائیونڈ میں, کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے مال چوری کیے ہیں, جنہوں نے لوٹا ہے, ہمیں خون ہمارا نچوڑا ہے, ہماری دھرتی کو ایک بیڈ نیم دیا ہے, ان کے بارے ہم سمبل کے طور پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم لکھیں کل یہ مریں گے, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی؟ دی ہیروز آف دی پیناما, ان کی قبروں پہ دی ہیروز آف دی پیناما, کہ انہوں نے بہت اس ملک کے لیے 3-3, 6-6 دفعہ آئے اور انہوں نے لوٹ مار کا یہ بازار گرم کیا. اور دنیا کے ملکوں میں اب تو سنا ہے کہ وہ اپنے اسلام آباد کی جائیدادیں بھی بیچ رہے ہیں, سوری لنڈن کی, جس فراڈ کے تحت انہوں نے اپنا اتفاق فاؤنڈنگ بیچی ہے کورٹ کے ذریعے جھاڑو پھیر کے. شیخ صاحب آپ کا ٹیسٹ کیس ہے کہ بندے کتنا اکٹھا کریں گے. آپ کا پورا ہفتے کا, مجھے وہ پتہ چلا ہے لاہور سے, میں پتہ کر رہا تھا اپنے بیورو سے, وہ کہتے ہیں پورا ہفتہ انہوں نے خوب یہاں دھما چوکٹی رکھنی ہے, بڑا تیاری کاری کر رہے ہیں. شیخ صاحب بھی اپنے منصوبے بنا رہے ہیں, تو آپ نے ہفتے پورے میں اگر بندے اکٹھے نہ کیے تو آپ کا بھی لاسٹ چانس ہے, اس کی بھی تیاری رکھ کے جائیے گا. ایگریڈ, میں آپ سے بار چانس نہیں ملتے, کافی مل گئے آپ کو. میں آپ سے اتفاق پھر ٹکٹ کٹوائیے گا سیدھا. ابھی دیکھیں یہ ہمارے ٹکٹ میں نے نہیں کٹوانا, نہ میری ٹکٹ میں دلچسپی ہے. میرے لیے زندگی کا جینا مرنا راول پنڈی, پاکستان, اسلام آباد ہے. ٹکٹ محرم کی چھٹیوں میں اگر 1-2 دن بندہ چلا جائے تو اور بات ہے, ورنہ ٹکٹ کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں. کتنے بندے اکٹھے کریں گے یہ تو بتائیں. 1-2 لاکھ تو ہو جائیں گے, پکی بات, امید ہے اللہ سے. 2 لاکھ بندہ بہت ہوتا ہے اگر ہو گیا تو, کیونکہ پچھلی آپ کی 3 ریلیز میں تینوں کو جمع بھی کر دوں نا تو بس نمبر نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے. کراچی, پنڈی, اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اس پہ بھی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالی اگر قوم چاہتی ہے کہ چوروں سے نجات ہو اور یہاں ایک آبرو مندانہ صورتحال ہو, اس ملک میں ایک ذمہ دارانہ نظام ہو, ایک باز پرس کا ڈھانچہ, ہم کیا چاہتے ہیں جی, میں خود انشاءاللہ تعالی قوم کو سختے میں انگشتے بدنداں کر دوں گا, رستے میں لفظہ ڈھونڈتا ہے. چھاگے شیخ رشید صاحب آپ. میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں پرسوں خود اپنا کیس لے کے, پاناما, اینڈ آئی ول سے اونلی 1 لائن سینٹنس, ساری جیوری کو کہوں گا جتنے ہیں, آئی ہیو اونلی 1 کوسچن, کہ جو 9 بندے غلط دستاویزات دینے کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن میں غلط ڈاکومنٹ دینے کی بنیاد پر نااہل ہوئے, یا ان کو واپس لاؤ یا نواز شریف کو گھر بھیجو. آپ کیا سوچتے ہیں جج کیا کہیں گے؟ انہوں نے جسٹس لاہور والا جو تھا فروخ, اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا, اس کا اپنا جج کا نام آیا ہوا لاہور ہائی کورٹ کے جج کا پاناما کے اندر, آج تک ججوں نے اس کے اوپر کیا, پہلے اسی کی کر لیتے. دیکھیں جج عزت کا نام ہے, فوج عزت کا نام ہے, یہ لوگ عزت سے زندہ رہتے ہیں. ورنہ فوجی آپ میڈیا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. جج میڈیا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ایک رسپیکٹ کا نام ہے, یہ بڑے قابل لوگ ہیں, یہ وکیل ہوں تو پتہ نہیں کروڑوں روپے, ایک ایک کیس کے کروڑوں روپے ملتے ہیں. یہ عزت اور تکریم کا نام ہے. جس جج کے آگے داغ لگ جائے چھوٹا سا بھی نا, اس جج کے لیے زندگی اور موت جو ہے, کیونکہ عزت کا جینا جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہے. عمران کا کیس میں ان کا غیر سنجیدہ اٹھا کے باہر پھینک دیا. دیکھیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رجسٹرار صاحب نے بعض چیزیں آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاستدان کی سبکی ہوتی ہے, اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنے غیر سنجیدہ لوگ وہاں بٹائے ہوئے ہیں,
میں دینے جاؤں گا رجسٹرار صاحب کو, میرے ساتھ کر کے بتایا, میں ڈی سیٹ ہو جاؤں گا. پھر کیا کریں گے؟ میں میڈیا میں آگے وہی کروں گا جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے. ککھ نہیں لیا, وہی بولیں گے آپ بھی ہیں, آپ بھی وہی بولیں گے کہ نوٹس دیتے ہیں, ککھ نہیں لیا. اگر مجھ سے وہ وفا کرے گا میں وفا کروں گا, جفا کرے گا جفا کرے گا. گڑے میں جائے یہ سیٹ, قوم کو کہوں گا یہ لوگ پلاننگ کے تحت یہاں لگائے گئے. چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو شیخ رشید سپریم صاحب. کورٹ کا نہیں کر رہا جی, میں سپریم کورٹ میں اپنا کیس خود لڑنے جا رہا ہوں, وکیل کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ میں کہنا چیلنج کر رہا ہوں, میں ایسا کیس لڑوں گا 1 line short, sweet and smart. If all they were guilty who have given wrong statement, then Nawaz Sharif is also the same case and he is guilty too. کہ اسپیکر نے بھی ریفرنس آپ دونوں کے بھیجے ہیں, اس نے کہا میاں صاحب کے اوپر تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے, صاف ستھرے آدمی ہیں, تو وہ چیپٹر تو اسپیکر نے بھی کلوز کر دیا. جیسا آپ چسکے لے رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ اسپیکر نے ریفرنس, آپ اسپیکر کی عزت کا اندازہ لگائیں کہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کے اندر کا ایاز صادق مر گیا اور نون لیگ والا ایاز صادق کاسمیٹک سروس باہر نکلی ہے. اگر وہ دونوں کے کیس بھی بھیج دیتا, اگر اس کو سینس ہوتی, لیکن ملازمت کی اتنی بڑی انتہا ہے کہ اتنا بڑا مالشیا بننا اس نے اعزاز سمجھا, اتنا بڑا کہ دھرتی میں اتنی گندی رولنگ اور فیصلہ پاکستان کے دنیا کی کسی اسپیکر نے دیا کہ کیس نواز شریف پہ ہے اور بھیج دیا عمران خان. ویسے دونوں کا بھیجنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے رپورٹرز کی اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کی ان ہاؤس میٹنگ تھی جس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ بھیج دو, دیکھتے ہیں, اپیلوں میں لگے رہیں گے, کھیل کود کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو اب آپ کا امتحان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور جہانگیر ترین نائل ہو جائیں گے تو اسمبلیاں رہیں گی؟ جی نائل تو اتنا فرسٹ اسٹیپ میں ہو نہیں سکتے, آپ کو بھی پتا ہے, یہ تو لمبی کہانی ہے. ایم کیو ایم کا کیا بنے گا یہ بھی بتا دیں, اینڈ میں پھر مارچ کی طرف لے کر آتا ہوں. ایم کیو ایم کی کہانی بڑی زبردست ہے, مجھے پتا چلا, میں سمجھتا ہوں آج بڑی خبر ہے وہ. اور آرٹیکل 6 انہوں نے کیا لگائے الطاف حسین کے اوپر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لگنا یا نہ لگنا بات کی بات ہے. فاروق بھائی, ستار بھائی کا اور پاکستان ایم کیو ایم کا یہ کہنا کہ الطاف حسین پر آرٹیکل 6 لگا دیا جائے بہت بڑی خبر ہے. میرا خیال تھا کہ آج ہی اس سے شروع کریں گے. وہ دیکھیں انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے آپ کو, آپ کی سیکورٹی سچویشن ہے, آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ آپ دیکھو. انڈیا اور سپر پاورز کی جو مین ان کی سوچ تھی کہ کراچی اینڈ بلوچستان $1 ٹریلین کی وہاں ریزرو ہیں. پاکستان کی زندگی اور پاکستان کی سیاسی سٹرکچر اور معاشی ڈھانچے کی زندگی اور موت بلوچستان میں ہے. گوادر میں ایک محدود جنگ ہو سکتی ہے, کسی قیمت پہ سپر پاور نہیں چاہیں گے کہ یہ آپ دیکھیں نا جو امریکن ٹاؤٹ ہیں اے این پی کے, وہ کیا نام ہے, ولی خان کا بیٹا, وہ نام لیں, چھوڑ دیں. جی نہیں لیتا, چلو نہیں لیتا, لوگ جانے ان کو جانے. یہ امریکن ٹاؤٹ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل اور ایکسٹریمزم, میں مشرف کے ساتھ تھا جب یہ خاموشی سے واشنگٹن ڈی سی جایا کرتے تھے, پھر بھی وہ ڈسکلوز ہو جاتا تھا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا 1-2 اینکر پروگرام کر رہے تھے جی افغانستان رہا. میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کے پروگرام میں, کس دن افغانستان پاکستان کے ساتھ تھا؟ ہسٹری میں چلے جائیں, جن لوگوں کو پتا ہے, تو یہاں دھماکے وہاں سے آ کے لوگ کیا کرتے تھے, کھاد کے. میرے شہر میں فٹ بالر نے دھماکہ کیا تھا کشمیری بازار میں, جہاں میں ناشتہ کرتا ہوں. میرے بازار میں دھماکہ کیا تھا ایک محمد علی فٹ بالر نے, اور وہ افغانستان سے آیا تھا. اور کس دن انڈیا جی سورن سنگھ اور بھٹو کے درمیان کتنی ملاقاتیں ہوئی. میں حیران ہوتا ہوں, یہ پڑھے لکھے برکلے, ہارورڈ, ایسیکس, کولمبیا, یہ سمجھتے ہیں ادھر ہی علم ہے. ہم جو ٹاٹوں پہ پڑھے ہیں ہم بے وقوف لوگ ہیں. کسی صورت میں ہندوستان پاکستان کی سرحدوں کو نہیں چھیڑ سکتا. پاکستان کو اندر سے توڑ سکتا تھا, وہ الحمدللہ پاک فوج نے کراچی میں بھی کنٹرول کر لیا ہے. اور آج کا فیصلہ بہت اہم فیصلہ ہے, اور بلوچستان میں بھی کنٹرول ہے. کراچی ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ ہے جی. ایک تو اگست 22 کو الطاف حسین نے خودکش حملہ کیا ہے, یہ اس کی سزا ان کو ملے گی. پہلے بھی کر چکے تھے, لیکن یہ حملہ پکڑا گیا رنگے ہوتا ہوں. ریڈ لائن, یہ پہلا حملہ نہیں تھا, یہ پہلا نہیں تھا, اس سے پہلے بھی کر چکے, لیکن اس میں ریڈ لائن کراس حملے کیے اس نے. اور اس کے بعد فاروق ستار نے اچھا کام کیا, جو اس نے پارٹی اپنی علیحدہ کر لی. آج اس سے بھی اچھا کام ہوا کہ سندھ اسمبلی میں ریزولوشن ہی پیش کر دی خود ایم کیو این نے کہ آرٹیکل 6 لگا دو. ریزولوشن پاس کیا سندھ اسمبلی میں کہ سندھ حکومت وفاق سے مطالبہ کرے کہ آرٹیکل 6 لگائیں الطاف حسین کے خلاف. وفاق کچھ کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. نواز شریف آج کے بعد اس کی اصلیت, آج کی تقریر کا اس کا انتظار ہے, اس کے بعد پتہ لگ جائے گا یہ بیچتے کیا ہیں سیاسی طور پہ. ایشو کریں گے انڈیا کا ٹھیکہ, انہیں پتہ ہے کتنا سر ایشو اتنا. یہ تو میں میرے جیسا بندہ جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے,
اب تو دیکھیں نا، پاکستان کا کوئی بھی وہاں 100 بندہ شہید ہو گیا جی، مہینے سے کرفیو ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو نواز شریف نے بطور پرائم منسٹر، بطور کشمیری اور بطور جہاں سے بھی وہ بولے، دل سے بولے، زبان سے بولے، دماغ سے بولے، اسے بولنا پڑے گا، اسے بولنا ہوگا. اور اس کی سنجیدگی کا عالم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی چوتھی نسل کو وہاں لے کے جا رہا ہے کہ یہیں تم کہیں کھلتے ہوئے پاؤ گے بڑے ہو کے. یہ فیملی رول نامناسب طریقہ کار ہے، لیکن انڈیا کے اوپر بولیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں. ضرور بولیں گے، کیونکہ انہوں نے ان پٹ فوج سے بھی لی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند کر کے آ جائیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس پوزیشن کی خاطر بولنا ہے، آج اٹھانے ہیں سوالات. کیا جی میری بات کیسے ایشو ٹیک سنیں، اپ کریں گے؟ اگر پٹھان کوٹ پہ فون ٹکا سکتا ہے، اگر اللہ آپ کا بھلا کرے پچھلے واقعات میں لندن سے 2-2 3-3 فون ٹکا سکتا ہے، کیا نواز شریف فون اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا لک مودی ڈونٹ ڈو لائک دس، مت کرو یہ تشدد، مت کرو کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم؟ اور اگر مودی جو ہے وہ اتنا ہی قریب تھا کہ وہ 25 دسمبر کو بغیر بتائے وہ آ سکتا ہے جاتی عمرہ میں، یعنی مودی بغیر بتائے آئے تو وہ استقبال کی تیاریاں اور ملک کی شان ہے، اور ہم بتا کے جا رہے ہیں جناب ہم جاتی عمرہ نہیں جا رہے، رائمنڈ جا رہے ہیں. یعنی مودی جائے تو اس کے استقبال اور پگڑیاں اور کیا جی شملے، کاسنی رنگ کی پگڑیاں، جی ہم جائیں تو ہمارے لیے ڈنڈے، یار خدا کا خوف. شیخ رشید صاحب، آپ ان کی حکومت گرانے جا رہے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کو آپ کے عزائم کا پتہ ہے، آپ کھلے عام کہتے ہیں کہ آپ ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا، دعائیں مانگتے ہیں اس کے لیے. دعا تو نہیں مانگتا، اللہ سے ہمت مانگتا ہوں کہ اللہ اس پاکستان کی بہتری کے لیے، یہ اتنے سالوں سے جو چمگادڑوں کا ایک گروہ چمڑا ہوا ہے اور دن کے اجالے میں ان کی آنکھیں بند ہیں، یا ان کی آنکھیں کھول دیں، ان کو ہدایت دے دیں، یا ہماری ان سے جان چھڑا دیں. کیا آپشنز کیا آپ کے پاس؟ آپ جائیں گے وہاں پہ، ہفتہ پورا بیٹھ بھی جائیں، 10 دن بیٹھ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ طاہر القادری بھی آپ کے ساتھ ہیں، 3-4 مذہبی جماعتیں، مجلس وحدت المسلمین بھی ساتھ آ گئی، آپ بھی ہو گئے، تحریک انصاف بھی ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ 2 لاکھ بندہ بھی ہوگا. آپ سارے لوگ کیا بیچ رہے ہیں؟ یہی بیچ رہے ہیں نا کہ لوگوں کا ریئیکشن ہے. اگر لوگ نکل آئے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اگر نہیں نکلے تو ہم ختم ہو جائے گی. وہی بیان دے رہا ہوں جو دھرنے سے پہلے دیا تھا کہ میٹرو نے جو گڑھا کھودا ہے اس میں یا ہم گریں گے، یا نواز شریف گرے گا. ہم پھر اٹھے ہیں، ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا اس شخص. گڑھے آج کل لاہور میں بھی کھدے ہوئے ہیں، آپ کو سنا ہے، وہ ٹھوکر نیاز بیگ میں کھلے ہوئے. جس علاقے میں آپ نے جانا وہاں کافی گڑھے ہیں، تو گرنے کا موقع ہے پھر دوبارہ. اللہ بڑا عظیم ہے. جو شخص مجھے کہتا ہے کہ میں اگلی اسمبلی میں نہیں ہوں گا، 2-2 3-3 دفعہ کہہ چکا کہ یہ شخص اگلی اسمبلی میں نہیں ہوگا، اللہ کو کیا پتا یہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. 2 لاکھ بندہ جمع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ عمران خان کا شمشمہ بن جائے گا اور نواز شریف 90 کے زاویے سے نیچے چلے گئے. ڈنڈے بردار فورس جو جتنی ہے، یہ جتنی فورس ہے اپنی اوقات میں ہوگی، اور تھتا بدماش اور ٹیرا بدماش اور کن ٹوٹے یہ اپنے سائز میں ہوں گے، اور پاکستان میں بہتری کے حالات ہوں گے. لوگوں سے امید ہوگی کہ لوگوں نے رسپانس دیا. تو پھر چیلنج یہ ہے کہ آپ نے 2 لاکھ بندہ کرنا ہے، باقی کام خود ہی ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا خود ہوگا نہیں، وہ کام بھی ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا. بریک لے لوں، خود کیسے کریں گے؟ بریک لے لیں، بریک سے اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں نہیں دیے ہوئے. ہاتھ پاؤں سے تو نہیں میاں صاحب جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے. بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب، آپ بندے اکٹھا کرنا ایک چیلنج ہے، تو تھوڑا سا بندوں کی تعداد پوری کر لیں پہلے پروگرام کے اندر ہی. طاہر القادری کی سٹرینتھ ہے 20-25 ہزار بندہ پورے پاکستان میں، یہ ان کی سٹرینتھ ہے، لیکن بڑی پکی ہے. پیر سائیں کے پیچھے وہ بند کے بیٹھ جاتے ہیں، ہلتے ہی نہیں ہیں. تو طاہر القادری سے اب آپ کہاں مل رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی روشنی ڈالیے، پتہ چلے. کچھ نہیں، رابطے میں ہوں طاہر القادری صاحب سے، ان کی پارٹی سے روزانہ رابطے میں ہوں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ یہ وقت ایسا ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. اگر وہ خود تشریف لا سکتے، مجھے امید ہے کہ اس بات پہ بھی سوچیں گے کہ وہ تشریف لے آئیں. نہیں، وہ خود آئیں گے، خود نہ آئے تو پھر شو فارغ ہے، خود آئیں گے. تو یہ خود آنے کی کہانی پہلے بتائیں کہ گئے کیوں. مجھے پتہ چلا تھا، جو سچی بتا رہا ہوں، کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلاف ہے کہ یہ جس طرح پچھلے دھرنے میں گئے تھے ان کے ساتھ دوبارہ اتحاد نہ کیا جائے. پھر نہ ہمیں دیکھیں اتحاد کو الیکشن ہو رہا ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں طاہر القادری صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں بیچ میں ہوں. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، ان کی پارٹی میں ریئیکشن ہے طاہر القادری صاحب کے خلاف. پی ٹی آئی ہر بندے کے بھی خلاف ہے. اندر کئی ایسے لوگ ہیں. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، جہانگیر ترین کی بات ہے، شاہ محمود کی بات ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے
یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے. سو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ طاہر القادری ایک امپورٹنٹ فورس ہے اور دوسری مذہبی طاقتیں بھی. میری کوشش ہوگی. اور کون آئے گا ساتھ آپ کے؟ مذہبی فورسز آ جائیں گے. نام لیں. مجلس ایک تو مجلس وحدت المسلمین ہے، وہ آپ ساتھ. میں شاہ احمد نورانی گروپ کی بات کر رہا ہوں. شاہ احمد نورانی گروپ کی. ویری گڈ. اور کبیر مولانا جو سنی تحریک بھی آ سکتی. شیخ صاحب آپ کے عزائم کوئی اچھے نہیں لگ رہے مجھے. میرے عزائم اچھے ہیں. میرے عزائم تبلیغی اجتماع کرنا ہے وہاں پہ. میں تبلیغی اجتماع سے بھی مولانا صاحب سے بھی دعا کرا کے آئے ہوں. ابھی رائے ونڈ گیا ہوا تھا. انہوں نے کیا دعا کی آپ کی؟ کوئی نہیں. ظاہر ہے میں نے ان سے کوئی ریلی کی درخواست تو نہیں کی. وہ بڑے بندے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس، آپ ان سے مدد مانگیں. وہ تو یہی کہتے ہیں 40 دن چلے پہ لگاؤ منع میاں. میں نے کہا ایک جوانی میں 40 دن لگائے ہیں وہ کافی ہیں. آج کل ادھر وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے آدمی ہیں، بس منع میاں آپ ادھر 40 دن لگاؤ، چھوڑو سیاست کو، چھوڑو ٹی وی پروگرام. مشورہ آپ کو اچھا ہی دیا ہے. نیکی کا مشورہ ہے. عمران خان کو بھی ساتھ لے کے جائیے. یہ تو آپ نواز شریف والا مشورہ دے رہے ہیں. وہ تو کہیں گے کہ 1 سال کے لیے چلے جائے اور 2018 آ جائے. ایسا نہیں ہوگا. اچھا تو پھر جی یہ مذہبی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوگی. پیپلز پارٹی والے لاہور میں کر رہے ہیں مظاہرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی اعتزاز احسن، کوئی قاہرہ صاحب؟ اعتزاز احسن اینڈ ہمارے کھوسا صاحب اور قاہرہ دے آر نائس پیپل. اور باقی آصف زرداری ڈبل چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، اور یہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی بھی سنا 30 تاریخ کو فیصل آباد میں کر رہی ہے، یہ چنیوٹ میں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کر رہے ہیں. جماعت والے آپ کے ساتھ نہیں آنے والے؟ نہیں بالکل نہیں آنے والے. ہمیں کسی غلط فہمی. ہم تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں آئے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی آصف زرداری کو پتا ہے کہ اگر نواز شریف احتساب کی زد میں آتا ہے، اگر پاناما لیک سے بڑی لیکس نکلیں گی آصف زرداری کے لیے، بڑی لیکس نکلیں گی. ہی نوز کہ اگر اس ملک میں احتساب کا عمل ہوا تو وہ عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آصف زرداری اور نواز شریف جیل نہیں جاتے. تو پیپلز پارٹی سے کون آئے گا؟ اعتزاز صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے آپ کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں اعتزاز، میں یہ تو نہیں کہتا عمر کے حصے میں وہ پارٹی چھوڑ جائے گا. یا لطیف کھوسا از اے سیکرٹری جنرل، اور وہ ریلی میں عمران خان کی ریلی میں 3 تاریخ والی میں شریک ہوا ہے. اور قاہرہ کم از کم اچھے چہرے ہیں. آئیں گے ہمارے نہیں. میں نہیں سمجھتا وہ اپنا احتجاج کا سونا کو پروگرام بنا رہے ہیں جی، کیونکہ یہ فارغ ہو جائیں گے. اگر عمران خان کی ریلی انشاءاللہ کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پھر پکوڑے بیچیں گے ریلوے اسٹیشن لاہور پہ. پیپلز پارٹی کی سیاست کا برا حال ہے پنجاب میں. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ، وہاں رادھا رام کے اسٹیشن پہ، لاہور ہی کہہ لو، یہ پکوڑے بیچے گی پنجاب میں. سندھ نواز وہ چاہے گا آصف زرداری سندھ میں نہ عمران خان آئے نہ نواز شریف آئے، میں اکیلی پھروں میلے میں، اکیلی پھروں میلے میں، یہ اس کی خواہش ہوگی. اور جو اس کے پوائنٹ 6 نکاتی اس نے ایجنسیوں کو دیے ہیں کہ میرے یہ 8 نکات مانو. کون سے؟ آف کورس یہی آسن کی رہائی اور فلاں فلاں اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں مانی جا سکتی. اور رحمان ملک کیوں چپ بیٹھا ہے؟ وہ جو مسالہ بیچتا تھا ہاضمونہ، جو پیغام رسانی تو کافی کی ہے انہوں نے ادھر. ہاں صحیح ہے. بعد میں جوتیاں پڑی ہیں اور وہ بیٹھ گئے ٹھس کر کے، ہوگا بس تیرا ٹیکسٹ بھی نہیں اب سننا. اس کو کہا تیرا ٹیکسٹ بھی نہیں سننا رحمان ملک کو، گیٹ آف ہے جی. سو اب ملک میں اگر کسی نے کوئی فیصلے کرنے ہیں، اگر اس ملک میں چلنا ہے، یہ جو مائنز بچھا رہے ہیں سارے ملک میں اکانومی کے ڈیزاسٹر کی، آپ اکانومی کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں تو شیخ ہونے کے ناطے آپ کو یہ 25,000 ارب روپیہ لوکل بینکوں کا قرضہ، 10,000 کا نوٹ چھاپ رہے ہیں اس پہ انٹرنیٹ پہ. سالو یہ کوئی مسئلے کا حل ہے؟ نوٹ چھاپنا، کاغذ کی اہمیت خراب کرنا. 73 بلین US$ کے IMF ورلڈ بینک ہے جی، اور وہ 680-85. کل میں نے کہا وہاں جھگڑا ہو گیا، سارے بیوروکریٹ سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جاؤ جو کچھ کرنا کر لو، ہم نے پاناما لیکس کا کچھ نہیں کرنا. پھر کیا کریں؟ کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں FBR کے چیئرمین نے کیا کہا جس کے اوپر اتنا شور مچ گیا؟ FBR نہیں، وہ لا سیکرٹری جو کہ 10 سال سے جو ایکسٹینشن پہ ہے. کیا بولا اس نے کہا کہ رول 2003 کے تحت آپ یہ پوچھ ہی نہیں سکتے. آپ نہیں پوچھ سکتے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کوئی حیثیت نہیں، فارغ ہے. اور خورشید شاہ بھی پھر میں نے بائیکاٹ کرنا پڑا. دیکھو نا وہاں ایسی. خورشید شاہ چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے؟ سر جی یہ ملک کا نظام اگر ٹھیک نہ ہوا تو بڑی آوارہ قسم کی جمہوریت ہوگی. خورشید شاہ چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، جب پچھلی حکومت کی چوریاں یہ اس کا وزیر ہو اور اپوزیشن لیڈر آف پبلک اکاؤنٹ اور اپوزیشن لیڈر ہو،
یہ ان میں سکتے نہیں ہیں, یہ ڈرتے ہیں وہاں بدماشوں سے. دیکھیں جی, آج کل فلم لگی ہے ایک چینل پہ, مرتضی بھٹو. کاش قوم کو بتایا جائے. 3 دن پہلے میں نے بتایا کہ مرتضی بھٹو, میں میریٹ میں اس وقت فٹ تھا, ایکسرسائز کے لیے جاتا تھا. میجر کیا نام تھا اس کا کالج, لیاقت ڈار نے مجھے کہا شیخ صاحب میں نے وائرلیس سنا ہے کہ یہاں پول پہ انہوں نے کہا دیکھنا گرنیڈ نہ استعمال کرنا, یہاں بچے ہیں وہ ہیں. میں نے اسے اسی وقت کہا, میں نے کہا مجھے نہیں مار رہے ہوں گے, وہ مرتضی بھٹو وہاں بیٹھا ہوتا ہے کافی پینے سامنے, اس کو مارنے ہوں گے. اور صدرو نے ایک دم دیوار لگائی, اس نے کہا تو ٹھیک کہتا تھا. اگلے دن وہ مارا گیا کراچی میں. ان قومی اسمبلی, ان پارلیمنٹ, آئی سیڈ دس اسٹیٹمنٹ. کس نے مارا؟ مارا تو سب کو پتا کس نے مارا, میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کا پروگرام نہیں ہٹ کرنا چاہتا یہ کہنے کہ پہلی گولی کس نے چلائی, پولیس نے یا مرتضی بھٹو کے لوگوں نے. میرا کہنا ہے کہ پولیس نے. آئی ایم شیور کہ بھٹو خاندان کو جس موت سے ہمکنار کیا گیا, جس طریقے سے, دیٹ واز اے انٹرنیشنل ایکشنز, اور جس طرح لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے. اور کل اس کی برسی پہ لوگوں نے ای میلیں کی ہیں جی. وہ سارے پولیس آفیسر جو آصف زرداری کے خاص ترین پولیس آفیسر ہیں, اس کی جیب کی گھڑی ہے, اس کی ناک کا کیا مونچھ کا بال ہے, ان کی تصویریں ہیں. مرتضی ہیں کی لاش کے ساتھ جن 3 پولیس افسروں کی تصویریں ہیں, وہ آصف زرداری کے خاص الخاص آدمی ہیں. اس کی ڈیڈ باڈی, میں الزام نہیں لگا رہا, تصویر موجود ہے. آپ کہیں تو میں دے دیتا ہوں, میں آئی فون کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, دیسی فون میں بھی ہے. ابھی بریک میں نکال لیں گے. پیپلز پارٹی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی. الٹیمیٹ یہ ہے. پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. منہ کالا کلانے کرنے سے ڈرتے ہیں. اندر سے نواز شریف سے پارٹیاں ملی ہوئی ہیں. اس ملک میں 2 نمبر کی اپوزیشن پارٹیاں ہیں, بے ایمان اپوزیشن پارٹیاں ہیں. اس ملک میں ایسی اپوزیشن پارٹیاں ہیں کہ ووٹیں بنتی ہیں کسی کی پارٹیوں سے, کشمیر میں ووٹ بیچتی ہیں, جیل میں ووٹ بیچتی ہیں, بورے والا میں ووٹ بیچتی ہیں. اس ملک میں ایسی پارٹیاں ہیں جو دل سے, دیکھیں یہ ملک کی سیاست ہے کہ جہاں عبدالصمد اچکزئی تقریر کرنے سے پہلے نواز شریف کو ملنے جاتا ہے, اور چودھری نثار جو ہے اس کے خلاف مذمت کرنے سے پہلے نواز شریف کو ملنے جاتا ہے. دونوں تقریریں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہیں. دونوں تقریریں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہیں. یعنی اس ملک کے ہیروز کا یہ ثبوت ہے اس کا, ہے جی. آف کورس, میں اسمبلی میں بیٹھا تھا, میں ثبوت ہوں, میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. میں عمر کے حصے میں غلط بات نہیں کر سکتا. نواز شریف کو ملے بغیر کسی امپورٹنٹ میٹنگ, وہ تو مخبر کا رول ادا کرتا ہے. کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو, آدھا گھنٹہ پہلے وہ ضرور آئے گا شاہ کے کمرے میں دوسرے سو لینے کے لیے. رابطے کا کام کرتا ہے, رابطے کا کام کرتا ہے. وہ ایسی ڈبہ پیر بنے بیٹھے ہیں اس ملک کو تباہ برباد کرنے کے لیے. کیا ہوگا جب لاہور میں آپ 2 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں؟ ہمیں خوشی ہوگی, اور ہم سمجھیں گے کہ ایک زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. اس میں جوش ہے, ولولہ ہے, غیرت ہے, اہمیت ہے, جذبہ ہے, اس میں دبدبہ ہے, ہم ہے, تن ہے, ملک کی تڑپ ہے, ملک کے چوروں کے خلاف ہے. یہ جو ملک کے رنگے ہاتھوں میں چور پکڑے گئے ہیں, یہ ان کے خلاف ہے. یہ قوم زندہ ہے, ہمیں خوشی ہوگی. جیت یا شکست بعد کی بات ہے. 30 نمبر کو ہمیں انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں. اگر میاں صاحب سمجھدار سیاست کریں, ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں, تو آپ 30 کو جتنے مرضی بندے 10 لاکھ بھی اکٹھا کر لیں, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں 10 لاکھ کی تو بات نہیں کرتا, اللہ مقلب القلوب ہے, دل بھی پھیر سکتا ہے. 10 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, 2 لاکھ بھی ہوا تو ان کے کیا ہوتا ہے, ان کے چھاتی پہ مونگ ڈلی جائے گی. یہ مونگ ڈلی جائے گی. یہ جو انہوں نے ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے, پیسوں کی بھرپار سے سیاست کر رہے ہیں, ساری دنیا میں ان کا امیج تباہ و برباد ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کیا دنیا میں کوئی ایسا سربراہ مملکت ہے, ہم نے کیا کیا کہ 10 ٹاپ کرپٹ پالیٹیشین کے ناموں کے ساتھ آج نواز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے. وہ فیک لسٹ ہے ویسے, یہ ذہن میں اچھا, یہ نہیں پھر مجھے پتا. وہ جو لسٹ ہے وہ تیار کی گئی ہے, وہ جو کارڈ پھیٹ کے سوشل میڈیا پہ کرنے کے لیے ڈالتے. مجھے تو کسی نے یہی بتایا, اگر یہ غلط بات ہے تو میں اس پہ نہیں کھڑا. ابھی میاں صاحب اتنے بڑے لیول پہ نہیں پہنچے. ابھی جو ہے نا, ابھی وہ تعویذ انہیں نہیں ملا کہ جناب علی کے وہ ٹریلینرز میں ہو جائیں, ابھی $1 بلین کے ہی وہ کینڈیڈیٹ. شیخ صاحب, پاناما جو ہے
وہ ایکچوئل ڈاکومنٹ سے بڑا ٹھیک ٹھاک پروف تھا، لیکن مجھے لگا یہ ہے کہ آپ اتنے کمزور ہیں اپوزیشن والے کہ آپ اس میں سے کچھ نکالنے کی بجائے ان کی مدد کرتے رہیں، کیونکہ اس ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ FBR کے کیسز ہو سکتے تھے، عدالتیں پوچھ سکتی تھیں، الیکشن کمیشن نوٹس لے سکتا تھا، لیکن آپ اپوزیشن تتر بتر ہو گئی، PTI اندر سے تقسیم ہو گئی. اتنی PMLN کی اسٹرینتھ ہے اور آپ لوگوں کی کمزوری ہے. بہت آج پہلی دفعہ زندگی میں آپ نے غلط تجزیہ کیا. دیکھیں اس ملک میں ججز کون لگاتا ہے؟ نواز شریف. سارے جج اس نے لگائے آلموسٹ ویل پلان. جس طرح چودھری ظہور اللہ اللہ جنت نصیب کرائے ASI سے بندے پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا. دی سیم از نواز شریف. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس ملک میں نواز شریف کا موٹو کیا ہے، ایم کیا ہے کہ پاک فوج کو پنجاب پولیس میں تبدیل کر دے. اسی طرح جس طرح SP ہو، ان کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس انٹرنیشنل سیاست میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس پاکستان کے جو اکنامیکلی پولیٹیکلی ایمرج کرنے کے چانسز ہیں اس میں رکاوٹ، جو نواز شریف کے معاملات میں یا اس کو رکاوٹ میں جو فوج رکاوٹ ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا اس فوج کو توڑنا ہے، اس فوج کے امیج کو خراب کرنا ہے، اس فوج کو انسائز کرنا ہے. یہ ٹاپ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور اس پر وہ سیاستدان جو آتے ہیں وہ موسٹلی یہ باتیں کہتے ہیں کہ پاناما لیکس میں کیا اس الیکشن کمیشن نے ہم نے کی ہوئی ہے نا ریٹ 28 تاریخ کو، ایاز صادق نے کی ہوئی ہے، اس کے آگے TOR 5 کمیٹیاں بنائی ہیں. دیکھیں اسمبلی میں تو اسی قسم کے پھر لوگ ہیں نا، پیسہ لگا کے اگر جو معاملات ہیں. کیا چیز مانی گئی ہے؟ صرف 30 ستمبر از دی اونلی چوائس. میں نے آپ کو خود بتایا کہ میں خود پیش ہونے جا رہا ہوں سلوار قمیض میں ہی سپریم کورٹ میں. جب دیکھتے ہیں پرسوں کیا بنتا ہے آپ کے ساتھ. ہاں یا آر یا پار. صحیح بات ہے. بریک لے لیں جی. بریک کے بعد یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں کا. ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک. شیخ صاحب 4 منٹ ٹوٹل ہیں ہمارے پاس. عمران خان سے ملاقات، کیا خفیہ فیصلے کر کے ہیں؟ ذرا ہیڈ لائن دیں ہمیں. کوئی خفیہ نہیں ہے. 28 کو وہاں کیمپ لگائیں گے جی. وہ کیا نام ہے جو چوک اس کا؟ اڈا پلاٹ. اڈا بازار. اڈا پلاٹ تو جلسہ کریں گے وہاں کریں گے. اور 29 کو کیمپ میں عمران خان بھی. کیمپ کس جگہ پہ لگا رہے ہیں؟ وہ مجھے بھول گیا. جو چوک ہے مین لاہور کا پہلے جو ہے، جو بھی چوک ہے جی ٹھیک ہے وہاں لگائیں گے. عمران 24-25 کو ہی وہاں چلے جائیں گے. نہیں 25 کو 26 کو ویسے ہی ان کا پروگرام ہے نا. لاہور بڑا شہر ہے جی. 13 MNA ہیں، 25 MP ہیں، 244 یونین کونسلیں ہیں. ایک یونین کونسل کے آگے 6 بندے ہیں. 50,000 بندہ تو لاہور سے ہو جاتا ہے. دیکھیں نا 274 یونین کونسلیں، ایک کے نیچے 6 وارڈ، 612 1800. 13 MNA اور 25 MP. صرف میں لاہور شہر کی بات، میں قصور ادھر اکاڑا پتوں کی بھائی پھیرو بھویا سر ادھر لاہور کے پورے کے اندر وہ گھومیں گے. عمران ہفتہ پورا وہیں لگائیں گے. 30 تک نہیں 2 دن. ابھی آج پشاور جا رہے تھے، جہاز نہیں لینڈ کیا. مجھے یہ پتا ہے کہ 25-26 کو وہاں ہیں، باقی کا مجھے نہیں پتا. آپ 28 کو جا کے ڈیرا لگا رہے ہیں؟ سر میں تو گھوم رہا ہوں سب طرف. اگر میں نے طاہر القادری کس دن لینڈ کریں گے یہ نہیں مجھے پتا. ابھی میری بات نہیں ہوئی. اب آپ کے پروگرام سے بعد میں جا کے بات کروں گا ان سے. خفیہ باتیں نہیں کوئی خفیہ نہیں جی. کیا خفیہ؟ آج کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ طاہر القادری دوبارہ مان گئے. نہیں یہ نہیں میں کہہ سکتا. یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. چلے بات کرنے کے فون کرنے کے بعد بتا دیجیے گا. ابھی نہیں میں کچھ کہہ سکتا. طاہر القادری صاحب کو آنا چاہیے. یہ ضرورت ہے. ان کے 14 آدمی شہید ہوئے ہیں. 30 ستمبر کو اٹھ جائیں گے یا پھر بیٹھے رہیں گے؟ کیا کریں گے 30 ستمبر کو؟ آپ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے؟ یہ مجھے ابھی نہیں دیکھ سکتے. سیاست جو ہوتی ہے نا آج پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے. تو 30 کا فیصلہ 30 کو ہی ہوگا کہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. دیکھیں نا پہلے تو 24 کو آج ہوتا. آپ کہتے ہیں جی انڈیا بڑی تباہی پھیل رہا ہے اور یہ ہو گیا. کل اس کی تقریر ٹھس ہو جائے گی. جو ان کے جذبات ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اب آپ یہ کہیں گے یہ بھی آپ نے نتھیا گلی 30 تاریخ کرا دی تھی جا کے. اور میاں صاحب بھی کشمیری ہیں، وہ چھوڑے. ہم بھی کشمیری ہیں سر، ہم اصل کشمیری ہیں. آپ تو کیمپ بھی لگاتے رہے ہیں، اب لاہور جا کے کیمپ لگا رہے ہیں. نہیں کیمپ شیمپ کوئی نہیں لگائے. لاہور جائیں گے. لاہور داتا کی نگری ہے، کیوں نہیں جائیں گے؟ داتا کی نگری میں کیمپ لگائیں گے. یہ بتائیں کہ 30 کو پھر اٹھیں گے نہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہتا. ارادہ ہے. دیکھیں میں ارادے خطرناک ہے. مسلم لیگ ایک چھوٹی پارٹی ہے. ہم نے جان بوجھ کر اس کو چھوٹا رکھا ہے اور ہمارا مقصد کا حصول. شیخ صاحب یہ ہیڈ لائن چلا دیں کہ شیخ صاحب کے وہاں بیٹھنے کے ارادے ہیں 30 کے بعد. دیکھیں میرے جلسے میرے ساتھ اگر کسی نے پنگا لیا، میں تو کہہ کے جا رہا ہوں میں جاتی عمرہ جاؤں گا. میں تو خود کش سیاستدان ہوں. اپنا تابوت اپنے کندھے پہ لے کے چلتا ہوں. میرا پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے جس نے ختم کرانا ہے، 40واں کرانا ہے یا
پیچھے نیاز بانٹنی ہے، چھوارے بانٹنے ہیں، دیکھیں دو قورمے کی اتارنی ہے. یہی وجہ ہے نون لیگ والوں نے ڈنڈے دکھائے، انہیں پتا ہے کہ آپ نے جاتی مرہ جانا ہے. اور سر جی یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ جب سعودی عرب جا رہا تھا یہ نون لیگ والے کدھر تھے؟ جب وہ آیا تھا ماڈل ٹاؤن کو بندہ نظر آ رہا تھا ان کو؟ سر یہ پنجاب کی سیاست ہے، یہ 100 میرے منہ سے کوئی اور بات نکل جائے گی. آپ وہ تھتے بدماش کے پیچھے دیکھیں لوگ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی پکڑ پکڑ کے تھانوں سے لائے. 157 100 کیا ہوتا ہے 100. ایک سوال پوچھ لیں جاتے جاتے آپ سے. آرمی چیف نومبر قریب آ گیا، ریٹائر ہونا ہے، نئے کی تعیناتی ہونی ہے. بظاہر تاثر ہمارا یہ ہے کہ راحیل شریف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ڈیو ڈیٹ پہ ریٹائر ہوں گا، ہی از گوئنگ ٹو ریٹائر آن ڈیو ڈیٹ. نئی تعیناتی دیکھو میں تو نواز شریف نہیں ہوں، یا آپ مجھے پہلے نواز شریف بناؤ نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا نئی تعیناتی کیا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک شریف رہے گا. آپ کو اختیار ہو تو کس کو لگائیں گے؟ نہیں میں اتنا بولا نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے. میرا نام ہے شیخ رشید MALLB اور میں پڑھا بھی ہوں گڑا بھی ہوں. میں پڑھا بھی ہوں، میں گڑا بھی ہوں. میری کیا دلچسپی ہے؟ دیکھو جی جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا اللہ پاکستان کے لیے اچھا کرے، فوج کے. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو بھی ہوگا کراچی ایشو، بلوچستان ایشو، سی پیک، کرپشن، منی لانڈرنگ اور پناما لیکس اور ماڈل ٹاؤن، اس سے فوج پیچھے نہیں ہوگی. نیب کے سے میجر صاحب ایک ہیں ریٹائرڈ، آپ کا کیس تو انہوں نے سنا نہیں. سر ہمارا تو کوئی بھی نہیں سن رہا، اللہ ہی سنے گا. بعض کا جب چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ انسان حوصلے ہار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اندھیر ہے، اندھیر نہیں ہے. ایسے کیس بھی سنے جا سکتے ہیں، ایسے کیس بھی سنے جا سکتے ہیں کہ یہ سارے توقیر شاہ اور کیا ہے پرنسپل سیکرٹری کا کیا نام ہے. اچھا یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اور بہت سر کھا رہے ہیں. میں پوری بات نہیں ان کی فالو کر رہا، لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ندیم نصرت نے، یہ جو آج ڈاکٹر فاروق ستار نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ ندیم نصرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ جو فیصلے پنجاب پاکستان کے اندر MQM پاکستان نے کیا اس کی انہوں نے توثیق کر دی ہے، ریٹیفائی کر دیا اور تنظیمی ڈھانچہ تحلیل کر دیا. تو بنیادی طور پر فاروق ستار جو ہیں وہ اب آل ان آل باس ہیں، جو چاہیں وہ جماعت کے ساتھ MQM کے ساتھ. اچھی بات ہے. دیکھیں نا وہاں سندھ میں چھوٹی سی اکثریت ہے پیپلز پارٹی کی، پتہ نہیں 2-3 ووٹوں کی ہے، اور MQM کا بھی ایک ووٹ بینک ہے. حالات بھی ہیں، سیاست ٹرن لے سکتی ہے، اور سیاست ٹرن لینے کے لیے MQM کے استعفے کے بڑے مطالبے آتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ پتہ نہیں، خود بڑے سمجھدار ہیں. ایک دفعہ انہوں نے دیے تھے. اگر MQM دے اور استعفیٰ ایک بہت بڑا سٹرونگ ویپن ہے، لیکن MQM کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، وہ اپنی نظریہ ضرورت پہ چلتی ہے. اس کو بہتر پتا ہوگا کہ اس کا نظریہ ضرورت کیا ہے. لیکن اگر استعفے دینے ہو تو پھر PTI دے، MQM دے، پیپلز پارٹی دے، پھر تو بنتی ہے بات. آپ تو کہانی مکانے کے چکر میں نا جی. بابا یہ کوئی کہانی ہے جس میں جج نہیں سن رہے، جس میں انصاف نہیں مل رہا، جس میں چور بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں قاتل بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں 14 لوگوں کا خون کرنے والے پناما لیکس میں رنگے ہاتھوں بیٹھے گئے. اس ملک کی کیا عزت ہے؟ کیا گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں ہیں؟ کوئی گلے سڑے سبزی ہیں کہ 20 کروڑ لوگوں کو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں چوروں کے آتے، اور وہ چوتھی اولاد بھی لے کے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے ہیں. شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.